میرا کلوز فرینڈ 4 سال سے ڈیسپریٹلی ان لو ٹائپ ریلیشن شپ میں تھا. ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتا ہوا یہ کپل کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ لیں گے. لیکن ہوا وہی جو آلموسٹ ہر پاکستانی لو سٹوری کے ساتھ ہوتا ہے. لڑکی کی شادی اپنے کزن کے ساتھ ہو گئی اور کچھ مہینے بعد وہ اپنے نئے لائف پارٹنر کا گن گانے لگی. سوشل میڈیا پہ پکچرز اور اسٹیٹس کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ کس طرح اس کی زندگی سنور گئی ہے. سب سے شوکنگ بات یہ تھی کہ صرف چند مہینے کے اندر اس نے اپنی زندگی کے ہر پرانے فیصلے کو ایک غلطی قرار دیا. میرا دوست جو اپنی میزری میں ہمیشہ اس کا پروفائل سٹاک کرتا رہتا تھا میرے پاس آتا اور پوچھتا ہے کہ کیسے لوگوں کے ہیپینس سینٹرز اتنی جلدی چینج ہو جاتے ہیں, کیسے وہ اپنی زندگی میں دوبارہ خوش ہو سکتا ہے اور کیسے وہ موو آن کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست کو کوئی اچھا سا مشورہ دیں, لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پرسوٹ آف ہیپینس کیا ہے؟ کیا جن خواہشات کے پیچھے ہم ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں ان کے حصول سے مستقل طور پر خوش یا ان کی محرومی سے مستقل طور پر غمگین ہو سکتے ہیں؟ دراصل ہم سب ایک فریب میں جی رہے ہیں. پاپ کلچر, ٹیلی ویژن اور موویز نے ہمیں بار بار یہ داستان سنائی ہے کہ ہم صرف تب مکمل طور پر خوش ہوں گے جب ہم اپنی زندگی کے گولز اچیو کریں گے. میں تب خوش ہوں گا جب میرے ایگزامز میں اچھے نمبر آئیں گے, جب میرا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں ہوگا, جب میرے اسٹریٹ ایز آئیں گے یا کوئی پوزیشن لوں, جب میں کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے بہترین جی پی ایک ساتھ ڈگری لوں, جب مجھے میری ڈریم جاب, ڈریم ہاؤس, ڈریم گرل ملے, بلا بلا بلا. اس ڈیزیز کو دا ارائیول فیلسی کہتے ہیں, یعنی کہیں پہنچنے کا جھوٹا احساس, جس میں مبتلا میں, آپ اور پچھلے 100 سال کی ایک پوری جنریشن ہے. کہتے ہیں اگنورینس از اے بلیس. ایک طرح سے بالکل صحیح کہتے ہیں, کیونکہ اچیومنٹ ڈومیننٹ اس کلچر میں ہم بغیر سوچے سمجھے ایک لمحے کے لیے رکے بنا لگاتار بھاگے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی ذہن میں ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر زندگی کے تمام گولز سجا لیے ہیں اور ہمیں ان تک پہنچنے کی اتنی جلدی ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ خوشی کا اصل راز تو وہاں تک پہنچنے کے سفر میں موجود ہے. خوشی ایک اسٹریٹ لائن پر لگے ہوئے آرگنائزڈ بس سٹاپس کی طرح نہیں, بلکہ رینڈم برش سٹروکس کی طرح ہے, جس کا ہر سٹروک, ہر شیڈ اپنے اندر ایک الگ میننگ چھپائے ہوئے ہوتا ہے. اس ریس میں حصہ لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری جنریشن کبھی ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتی کہ what makes me happy right now. اس لمحے میں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جینوئنلی خوش کر رہی ہے. ہم نے ہیپینس کو اپنے پاسٹ اچیومنٹس اور فیوچر گولز کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے, اور ابھی بھی اس وقت بھی ہم خوش ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ہماری نظر اگلے سٹاپ پہ لگی ہے کہ کسی طرح زندگی کی گاڑی اگلے سٹاپ پہ پہنچے اور وہاں پہنچ کے ہم خوشیاں سمیٹ لیں. لیٹس اسٹاپ فار اے مومنٹ ہیئر. ہمارے ارد گرد کے لوگ اپنے منزل کی طرف بھاگ رہے ہوں گے, لیکن ہم چند سیکنڈز کے لیے رک جاتے ہیں. زندگی میں کتنی بار ہم یہ سوچ کے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم زندہ ہیں, ہم ایک انفینٹلی واسٹ یونیورس کا حصہ ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سانس لے سکتے ہیں. کتنی بار ہم نے سن سیٹ یا سن رائز دیکھ کے جینوئن ہیپینس فیل کی ہوگی. کتنی بار ہم نے آسمان کی طرف دیکھ کے اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کیا ہوگا. کتنی بار ہم نے پانی پیتے ہوئے یہ سوچا ہوگا کہ دنیا میں 800 ملین لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے. ہم شور بہت کم, کیونکہ ہم زندگی میں ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم خوشی کی تلاش ہمیشہ سے غلط لوکیشنز پہ کرتے ہوئے آئے ہیں. 1978 میں نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی الینوائے کے فلپ برکمن اور یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس کے رونی جینف نے 22 ایسے لوگوں کا ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا جو زندگی میں بہت بڑی لاٹری جیت چکے تھے. اس کے علاوہ 29 ایسے لوگوں کا بھی جو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیرالائز ہو گئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آلموسٹ سب ونرز کا یہ کہنا تھا کہ لاٹری جیتنے کے چند عرصے بعد وہ بالکل اسی ہیپینس لیول پہ واپس آ گئے تھے جہاں وہ لاٹری جیتنے سے پہلے تھے. دوسری طرف پیرالائز لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ ایکسیڈنٹ کے کچھ عرصے بعد تک وہ انتہائی غمگین رہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ ہیپینس کے آلموسٹ اسی لیول پہ پہنچ گئے جہاں وہ ایکسیڈنٹ کے پہلے تھے. یہ ریسرچ اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ اگلے 28 سال تک کئی سائیکالوجسٹ اور سوشل سائنٹسٹ لگاتار اس ٹاپک پہ ریسرچ کرتے رہے. دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں سبجیکٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک ہیڈونک ٹریڈ مل کا کانسیپٹ سامنے آیا. اس کانسیپٹ کے مطابق ہم سب کے اندر ایک ہیپینس کا بیس لائن موجود ہوتا ہے. جب بھی ہماری لائف میں کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے, ہمارا ہیپینس بیس لائن انکریز یا ڈیکریز کر جاتا ہے. مثلاً فالنگ ان لو, شادی, اولاد, کوئی اچھی نوکری ہمارے اس لائن کا لیول بڑھا دیتی ہے, جبکہ کوئی ٹرومیٹک انجری, ہارٹ بریک, کاروبار میں لاس, کسی لوڈ ون کا ہم سے جدا ہونا اس بیس لائن کو ڈیکریز کرتی ہے. ریسرچ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا ہیپینس کا لیول وقت کے ساتھ ہمیشہ اپنے بیس لائن تک ہی آ کے رکے گا, اور یہی راز ہے کہ کچھ لوگ اوروں کی نسبت زیادہ خوش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اس بیس لائن کو ایک اچھے لیول پہ مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بیس لائن کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے کسی اور شخص یا چیز سے منسوب کیا ہوا ہے. آئی وش میرے پاس وہ گاڑی ہوتی, میں کتنا خوش ہوتا. کاش میرے پاس اس سے بڑا گھر ہوتا. کاش میری اس لڑکی سے شادی ہوتی. کاش میں ویٹ لوز کروں. کاش یہ اور کاش وہ.
سچائی اس کے برعکس یہ ہے کہ ہمیں خوش رہنے کے لیے کسی بھی شخص یا چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. اس ہیپینس کے بیس لائن کو ریز کرنے میں لانگ ٹرم خوشی کا راز موجود ہے، اور ریسرچ کے مطابق یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. انفیکٹ اس بیس لائن کو انکریز کرنے کے کئی طریقے ہیں جو ہر کسی کے لیے الگ طرح کام کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کے لیے ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں، کچھ لوگ تھرل کا، کچھ لوگ اپنی ساری کی ساری دولت چیریٹی میں دے دیتے ہیں، کچھ لوگ سالہ سال میڈیٹیشن میں لگے رہتے ہیں. سب کا اصل پرپز اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کا حصہ بنانا ہے جو ان ریٹرن ہمارے ہیپینس کو انکریز کرتا ہے. دنیا کا سب سے لانگ سٹینڈنگ اور ایکسٹینسو ریسرچ دی سیکرٹ آف ہیپینس پہ جرمن سوشو اکنامک پینل نے کام کیا. 46 سال پہ مبنی لگاتار ریسرچ اور اسٹیٹسٹکس سے یہ بات سامنے آئی کہ خوش رہنے کے لیے سب سے لانگ لاسٹنگ طریقہ آلٹرویزم ہے، یعنی انسان دوستی. جتنا زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی یا ان کی مدد کریں گے، ہمارے لانگ ٹرم ہیپینس میں انکریمنٹ آتا جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ آلٹرویزم نہ صرف ہیپینس بڑھا دیتا ہے بلکہ پیور ہیپینس کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس، ویلتھ، ایجوکیشن سب سے بڑھ کے ہمیں اس چیز میں زیادہ خوشی کیوں ملتی ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں یا کسی کے لیے کوئی ویلیو کریٹ کریں؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ جتنی چھوٹی بھی چیز کیوں نہ ہو، بیسیکلی ہم اپنا سیلف اسٹیم اور سینس آف پرپز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ سب ریسرچ اور اسٹڈیز اسینشلی وہی چیزیں پروو کرتی ہیں جو لٹریچر اور فلسفی کئی صدیوں سے ہمیں بتاتی ہوئی آئی ہے. وہ یہ کہ خوشی دراصل اندر سے آتی ہے نہ کہ باہر سے. اگر آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ باہر سے کسی کا پیار آپ کو مکمل کرے یا آپ کسی کو پوری طرح سے پیار دے پائیں. اس بیسس پہ آپ میرے سیڈ دوست کو کیا مشورہ دیں گے؟